الحمد لله. الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما، والصلاة والسلام على من أرسله بالكتاب قواما، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا على الناس إماما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. یار ان بچوں کو تو بھگا دو، فالتو بچے خام خواہ اوپر شور مچا رہے ہیں. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ آیت ہے سورۃ الجمعہ کی. اس آیت میں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعے کی نماز کے لیے دوڑ کر آیا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو. خالصتاً مسلمانوں کو خطاب کیا گیا. اس کی وجہ، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جو حامل تورات تھے. حامل ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اس کتاب کا پیروکار ہو، اس کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اس کا حافظ ہو یا نہ ہو، اس کا عالم ہو یا نہ ہو، اس کو حامل کہا جاتا ہے. یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے علماء کو کہا گیا. نہیں، حامل تورات یعنی تورات کو ماننے والے جو بھی ہیں، چاہے وہ عالم ہیں چاہے غیر عالم ہیں، سب کے لیے حکم دیا گیا. اسی طرح جہاں حاملین قرآن کہا جاتا ہے، وہاں پر قرآن کے پیروکار لوگ مراد ہوتے ہیں. یہ مراد نہیں ہوتا حافظ قرآن یا عالم قرآن، یہ مراد نہیں ہوا کرتا. حامل کا معنی ہے ہر وہ شخص جو قرآن کو ماننے والا ہے. اسی طرح حامل تورات ہر وہ یہودی جو تورات کو ماننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے کہ جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوا ہے لیکن وہ اس بوجھ سے نفع نہیں لے سکتے. تو مسلمانوں کو سمجھایا گیا تم بھی یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ دعوے تو تمہارے بڑے بڑے ہوں لیکن عمل تمہارا صفر ہو، ایسا نہ ہو. یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ انکم اولیاء للہ.
یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے کہا بھائی اگر میرے اتنے ہی محبوب ہو، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، تو پھر مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ نا میرے پاس. اللہ سے ملاقات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے موت. موت ہوگی تو اللہ سے ملاقات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، یہودیو اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم بڑے پسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے عام لوگوں کی بنسبت، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی تمنا کرو نا اگر سچے ہو اپنے دعوے میں. موت کی تمنا کوئی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ سے ملاقات کا تو ایک ہی ذریعہ ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ تم بھی یہودیوں کی طرح نہ کرنا کہ دعوے تو تمہارے بہت بڑے بڑے ہوں، ہم دیندار ہیں، ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم مسلمان، ہم فلاں، جہاں عمل کی بات ہے وہاں صفر ہو جاؤ. ایسا نہ کرنا. یہودی عمل کرنے میں کیوں صفر تھے؟ ان کے دلوں کے اندر ہرس، ہوس، لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا دنیا کا. وہ دنیا کی محبت میں ایسے مگن ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کے احکامات کو بھول جاتے تھے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی ایسے نہ بن جانا کہ دنیا میں اپنا جی ایسا لگاؤ کہ اللہ کو، اللہ کے احکامات کو بھول بیٹھو. اگر تم اس طرح ہو جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا تمہاری مثال بھی یہودیوں کی طرح ہو جائے گی. جیسے یہودی، مثل الذین حملوا التوراۃ، جیسے تورات کے حامل لوگ، ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ان کی مثال گدھے جیسی ہے جیسے اس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہوتا ہے. يحمل اسفارا، بوجھ تو اٹھایا ہوا ہوتا ہے لیکن اس بوجھ سے وہ نفع نہیں حاصل کر سکتا. گدھے پر کتابیں لاد دو، بڑا علامہ بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا؟ نہیں، بوجھ تو اٹھائے گا لیکن اس بوجھ سے نفع نہیں لے سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال یہ دی، تورات تو انہوں نے اٹھا لی، حامل تورات تو بن گئے لیکن نفع کچھ حاصل نہیں کر سکے. اے مسلمانوں تم بھی ایسے نہ بن جانا. تمہارے دعوے تو بہت بڑے ہوں لیکن جہاں اللہ کے احکامات کی بات ہو وہاں پیچھے ہٹ جاؤ، ایسا نہ کرنا. تو ان احکامات میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ بھی دیا، اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو جب جمعے کی ندا لگ جائے، آواز لگ جائے، یعنی اذان ہو جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر دوڑ پڑا کرو اللہ کی یاد کے لیے، یعنی جمعہ ادا کرنے کے لیے دوڑا کرو. وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، یہ عمل کر لینا تمہارے لیے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا اہتمام ہر مسلمان پر جمعے کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہی کرنا لازمی ہے. بات یہ کب سے اہتمام کرنا چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں سے بھلائی اٹھا لی گئی. کیوں؟ وہ جمعے کی تیاری میں دیر بہت کر دیتے ہیں. کتنی دیر کرتے تھے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ جو جمعے کی تیاری کرتے تھے وہ کرتے تھے چاشت کے وقت میں، یعنی 9-10 بجے جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے. جمعے کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے 9-10 بجے، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے. امام غزالی فرمانے لگے ہمارے زمانے میں خیر اٹھا لی گئی، لوگ بہت دیر کرنے لگ گئے، جبکہ صحابہ تو تہجد کے وقت آیا کرتے تھے.
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ جمعے کے دن جمعہ ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں تہجد کے وقت آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ جتھے جتھے بنا کر آتے تھے جمعہ ادا کرنے کے لیے، جمعے کی تیاری کے لیے، تو مدینے کی گلیاں روشن ہو جاتی تھی، اتنی روشن ہو جاتی تھی اگر کوئی سوئی یا کانٹا بھی پڑا ہوتا تھا راستے میں وہ بھی نظر آ جاتا تھا۔ تہجد کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، لوگ جتھے بنا کر آتے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں چراغ ہوتا تھا، وہ روشنی اتنی ہو جاتی تھی مدینہ کی گلیوں میں کہ اگر سوئی اور کانٹا بھی پڑا ہوا ہوتا وہ بھی نظر آ جاتا تھا۔ اتنی کثیر تعداد میں لوگ تہجد کے وقت آنا شروع ہو جاتے تھے، کس لیے؟ کہ ہم یہاں جمعہ ادا کریں گے، جمعہ ادا کر کے پھر جائیں گے۔ یہ تھی جمعے کی تیاری۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز پر افسوس کر رہے ہیں کہ افسوس ہے ہمارے زمانے میں اس امت کی بھلائی اٹھا لی گئی کہ ہمارے زمانے میں لوگ بہت دیر کر کے آتے ہیں، یہ چاشت کے وقت آ رہے ہیں، یعنی 9-10 بجے آ رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے امام غزالی کو ہمارے زمانے میں نہیں ہے، ورنہ شاید وہ احیاء العلوم میں لکھ کر چلے جاتے ہیں، مسلمان ہی کوئی نہیں رہا۔ امام ضحاک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر بغوی میں لکھا ہے جمعے کے دن زوال کا وقت شروع ہو جائے، اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، اپنے کام کاج کرنا، یہاں تک کہ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، جمعے کی تیاری فرض ہو جاتی ہے۔ زوال موسم کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، تقریباً اس موسم میں تقریباً میں سمجھتا ہوں شاید 12 بج کر کچھ منٹوں پر ہے، 20-21 منٹ پر تقریباً شاید اس کے لگ بھگ زوال شروع ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑے مفسر قرآن کا قول ہے۔ ایک محدث کا بھی قول بتلاتا ہوں، حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث گزرے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جمعے کی پہلی اذان پر خرید و فروخت، اجتماعی انفرادی اعمال، یہاں تک کہ دین کی خدمت کرنا، دین کی دعوت دینا لوگوں کو، یہ بھی حرام ہو جاتا ہے، جمعے کی تیاری لازم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت میں نکاح کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، اگر کوئی نکاح بھی کرے نکاح باطل ہے، جمعے کی تیاری لازمی ہے۔ ہمارے زمانے کے اس وقت جو پاکستان کے مفتی اعظم ہیں مولانا تقی عثمانی مدث اللہ العالی، ان کے والد بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی، چاہے جمعے کی پہلی اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، سارے کام کاج حرام ہو جاتے ہیں، جمعے کی تیاری لازم ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا فتویٰ موجود ہے، یہ فتویٰ مولانا یوسف لدھیانوی کا آپ کے مسائل ان کے حل میں بھی موجود ہے۔ کسی شخص نے سوال کیا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں جامع مسجد کے باہر اسٹال لگاتا ہوں، ٹوپیاں بیچا کرتا ہوں، لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں، مجھ سے خریدتے ہیں، جمعہ ادا کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ تمہارا یہ فعل حرام ہے، آپ کیا فرماتے ہیں میرے اس عمل کے بارے میں؟ تو مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا ہے،
کہا کہ یہ تمہارا فعل بالکل قطعی حرام ہے. اگر ٹوپی لینا لوگوں کی ضرورت ہے تو اذان سے پہلے پہلے کر لو. جیسے جمعے کی اذان ہو جائے، حالانکہ مسجد کے دروازے پر اسٹال ہے، کہا اس کو بند کر دو. اب اس کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے. اب جمعے کی تیاری لازم ہے. کیوں اتنا اہتمام کیوں؟ دیکھو بات سنو، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے میں ایک فضیلت بتلاتا ہوں. جو سب سے پہلے جمعے کے لیے آنے کی کوشش کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، چل پڑتا ہے جمعہ ادا کرنے کے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے اس کو ایک قدم پر 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے. او بھائی ادھر توجہ کر یار، ہیلو ادھر توجہ کرو، چھوڑو باتوں کو، باہر جا کے کرنا. میں عرض یہ کر رہا تھا، جو ایک قدم اٹھاتا ہے جمعے کے لیے، ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے قیام کا ثواب. قیام کس کو کہتے ہیں؟ ساری رات جاگ کر عبادت کرنا. 1 قدم پر 1 سال کے قیام کا ثواب، 1 قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب، یہ اس شخص کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جاتا ہے. جس چیز پر اتنا زیادہ اجر ملتا ہو تو اس کی خلاف ورزی پر سزا بھی تو اتنی ہی ہوگی نا. ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، جو بندہ سب سے پہلے جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے، اس شخص کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اور جو دوسرے نمبر پر پہنچتا ہے اس کو 1 گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو تیسرے نمبر پر پہنچتا ہے اس کو 1 بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک حدیث یہاں تک ہے، صرف 3 چیزیں بتلائی گئی. ایک حدیث ہے، سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے، فضائل میں چل جاتی ہے، اس میں آگے بھی آیا ہے کہ جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کو مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو 5ویں نمبر پر آتا ہے اس کو 1 انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو بھی آتا ہے ثواب آنے کا ثواب نہیں ہے، بس جمعے کی حاضری لگ جاتی ہے، آ گیا. پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جب جمعے کی پہلی اذان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور ہر آنے والے کی حاضری لگاتے ہیں. کب تک؟ یہاں تک کہ جب امام خطبہ شروع کرتا ہے، خطبہ شروع کرنے کے لیے منبر پر آتا ہے تو وہ اپنے صحیفے ٹھپ کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بھی آتا ہے اس کی حاضری نہیں لگا کرتی. مطلب سمجھے ہو؟ حاضری کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، او فلانے تو نے جمعہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ میں نے تو پڑھا تھا. نہیں، تو نے فلاں فلاں جمعہ نہیں پڑھا. بندہ کہے گا، وہ اصرار کرے گا میں نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ پھر یہ رجسٹر کھول کر دکھائیں گے، اس میں حاضری دکھا دے اپنی کہاں ہے. یعنی وہ بندہ آیا خطبہ شروع ہونے کے بعد، اس نے جمعہ تو ادا کر لیا، فریضہ ادا ہو گیا، لیکن جمعے کے لیے جو حاضری لگنی ہے حاضر ہونے کی وہ نہیں لگی اس کی. اس کا احساس قیامت کے دن ہوگا. ہمارے ہاں رواج یہ بن چکا ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے جب اذان ہو جمعے کی فوراً مسجد میں آ جاؤ. دیکھو لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی ندا لگ جائے، آواز لگ جائے، اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ،
سعی یسعی کا معنی ہوتا ہے بھاگتے ہوئے آنا، دوڑتے ہوئے آنا، ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا. صرف چلنا نہیں ہے. عربی میں الفاظ مختلف ہیں. ہمارے ہاں تو سب کوئی چلنا کہہ دیتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے، چل کر آنا، تیز چلنا. بس چلنا نہیں چھوٹا، باقی تیز اور راستہ لگ گیا ساتھ. عربی میں فرق ہے. مثال کے طور پر میں کہیں کھڑا ہوا ہوں یا بیٹھا ہوں، کہیں جانے کی تیاری میں ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو، میں کہوں گا سأذهب إلى البيت، میں گھر کی طرف جاؤں گا، گھر جاؤں گا. یعنی یہ اس وقت کہوں گا جب میں ابھی چلنا شروع نہیں ہوا ہوں، ابھی بیٹھا ہوا ہوں، ارادہ ہے میرا جانے کا. اس وقت ذہاب کا لفظ ذهب يذهب استعمال ہوتا ہے. ہاں اگر میں چل پڑا ہوں، قدم اٹھانا شروع کر دیے ہیں، پھر کوئی پوچھتا ہے متا تمشی، کہاں جا رہے ہو، پھر میں کہوں گا امشی الی البیت، میں جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف. یعنی اب میری روانگی شروع ہو چکی ہے. اس وقت ذہاب نہیں، مشا یمشی استعمال ہوگا. اور ایک ہوتا ہے، یہ تو تھا نارمل چلنا، ایک ہوتا ہے دوڑنا، رفتار کے ساتھ چلنا، تیز تیز قدم اٹھانا. اس کے لیے سعی یسعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا وہ جو صفا مروہ میں حاجی لوگ یا عمرہ کرنے والے جب دوڑ لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں، چلتے ہیں، اس کو سعی کہا جاتا ہے. سعی اس کا مطلب کیا ہے؟ عام رفتار نہیں چلنا، تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا، جلدی جلدی چلنا. اور ایک ہوتا ہے چلنا بالکل بھاگنا، اس کو مسابقت کہا جاتا ہے. جس قرآن مجید میں آتا ہے فاستبقوا بالخیرات، نیکی کے کام میں آپس میں دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. تو یہاں پر تیز تیز قدموں سے چلنا مراد کیا ہے؟ یعنی فل تیاری کرنا، جمعے کی سب کچھ چھوڑ کر جمعے کی تیاری کرنا. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. اس وقت یہ سارے فعل حرام ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کا بیع، اس میں ہر وہ چیز آ گئی جو جمعے کی نماز میں مخل ہو، جو جمعے کی نماز میں دیر کرنے کا باعث بنے، ہر وہ عمل حرام ہو جائے گا. میں نے بتایا نا، فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی کسی کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اتنے میں جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، اب دعوت دینا بھی حرام ہے، چھوڑے اس دعوت کو، پہلے جمعے کے لیے پہنچے. تو باقی پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ جب دعوت جیسا افضل عمل اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے جمعے کے لیے، تو باقی اعمال کس کھاتے میں گئے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. وذروا البیع. آگے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے تھے نا کہ افسوس ہے اس امت کی بھلائی اٹھا لی گئی، خیر اٹھا لی گئی، وہ خیر یہی مراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کہہ رہا ہے، خیر کہہ رہا ہے. تو امام غزالی نے آگے لکھا ہے کہ شیطان نے اس امت پر سب سے پہلا جو حملہ کیا ہے وہ خیر چھینی ہے اور ایک بدعت کو جاری کیا ہے. خیر کیا چھینی ہے؟ جمعے کے لیے پہلے آنا یہ خیر تھی، شیطان نے یہ چھین لی. بدعت جاری کر دی، یعنی جب خطبہ شروع ہو جائے تب پہنچو، اس کو بدعت کہا ہے امام غزالی نے. ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے، پہلی اذان بھی گئی، دوسری بھی گئی، جمعہ کا خطبہ بھی شروع، جب دیکھتے ہیں اب آخری الفاظ پہ امام پہنچا ہوا خطبے میں، پھر ایسے جیسے بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہوتا ہے ایسے مسجد کے دروازے میں رش لگ جاتا ہے. حالانکہ دیکھو یار، ایک سوچنے کی بات ہے، ہم میں سے ہر انسان خیر اور بھلائی کے چکر میں لگا رہتا ہے. کوئی اپنے مرشد کے قدموں میں گرا ہوا ہے، کس لیے؟ یہاں سے بھلائی مل جائے گی، کچھ نہ کوئی بھلا بتا دے گا. کئی بدعقیدہ لوگ نجومیوں کے سامنے ہاتھ نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں، بتاؤ ہماری لکیریں دیکھ کر کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے؟ اس بھلائی کو پانے کے لیے ہم لمبے چوڑے وظیفے بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے کو تیار ہیں تاکہ بھلائی مل جائے. وہ خالق کائنات
جو علیم و خبیر ہے، وہ بتلا رہا ہے کہ جمعے کے وقت جمعے کے لیے تیاری کر کے جلدی پہنچ جانا، ذالکم خیر، یہ سراپا بھلائی ہے تمہارے لیے۔ ہمیں یہ بھلائی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں۔ پیروں فقیروں کے قدموں میں جا کر بیٹھے رہیں گے، جو رب رحمان بھلائی بتا رہا ہے اس کو ہم ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ لفظ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالکم خیر ان کنتم تعلمون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو سوچو، یہ بہتر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ خیر ہے تمہارے لیے۔ ہاں، جب جمعہ پڑھ چکو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر روئے زمین میں پھیل جاؤ اپنے کاروبار کے لیے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ نے اس روزی کو کیا کہا ہے؟ اپنا فضل۔ جمعے کی نماز کے بعد جو روزی کمائی جائے گی اس کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر کو پھر بھی نہ بھولنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی نیک عمل ہو اس میں اللہ کی یاد نہ ہو، وہ نیک عمل بیکار ہے۔ نماز میں سے اللہ کا ذکر نکال دو، نماز کام کی نہیں ہے۔ روزے میں اگر اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، روزہ کام کا نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں اللہ کی یاد نہ ہو، صدقے خیرات میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، کام کا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں ہے سب کچھ۔ حج میں سے اللہ کی یاد نکال دو، حج کھوکھلا ہے، حج کسی کام کا نہیں ہے۔ ہر عمل اللہ کے ذکر کے ساتھ قائم ہے، اللہ کا ذکر ہے وہ عمل بہت اچھا ہے۔ یہاں تک کہ اس کائنات میں یہ دنیا، اس کا جو وجود قائم ہے، اگر اس میں سے اللہ نکال دو یہ دنیا ختم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث شریف میں لا تقوم الساعة حتى يقال من في الارض اللہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک بندہ بھی اس دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب ایک بھی نہیں بچے گا پھر قیامت آئے گی۔ معلوم ہوا اس کائنات کو قیامت سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ اللہ، یہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا جمعے کے لیے، جب جمعہ پڑھ لو اللہ کے ذکر کو نہ بھولنا، پھر اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر 5 وقتہ فرض نماز کے بعد بھی یہی فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اے ایمان والو جب تم اپنی نماز مکمل کر لو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قیاماً، کھڑے ہو کر کرنا ہے، چلتے پھرتے کرنا ہے وہ کرو، وقعوداً بیٹھ کر کرنا ہے تو وہ کرو، وعلی جنوبکم اگر لیٹ کر کرنا چاہتے ہو لیٹ کر کرو، کرو صحیح۔ 21ویں سپارے کے شروع میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ذکر سے کوئی پیٹ تھوڑی بھرتا ہے، وہ نہیں سمجھیں گے اس منطق کو، وہ نہیں سمجھیں گے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، مال و دولت تھی ان کے پاس؟ نہیں، گھر میں کھانے کو آٹا بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ احادیث میں اور قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔
کھانا کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، باپ بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام بھی جنگلوں میں جا کے شکار کیا کرتے تھے، اسے اپنا پیٹ پال لیتے تھے. گھر میں کوئی دال پانی مرچ گھی وغیرہ کچھ پڑا ہوا ہو کچھ نہیں تھا. اتنے کنگلے تھے، صفر تھے دنیاوی لحاظ سے. اور اس کے مقابلے میں جو نمرود تھا، اس کا دعویٰ کیا تھا؟ خدا میں ہوں، روزی میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں. یہ بڑے بڑے دعوے تھے اس کے، قرآن مجید میں اس کے دعوے موجود ہیں. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے جس کے پاس اتنی دنیا تھی، نمرود، وہ ایسا میٹھا. آپ میں سے کوئی آدمی اس کے گھر بچہ پیدا ہو، اپنے بچے کا نام رکھے گا غلام نمرود؟ کچھ تو اس کو زندہ کر لو. بڑی دولت کمائی تھی اس نے، بہت بڑا بادشاہ تھا. اور اس کے مقابلے میں ابراہیم بیچارے بالکل کنگلے تھے. وہ اب بھی زندہ ہیں، قیامت تک کے لیے سمجھو ان کا نام زندہ ہے. میدان محشر میں بھی سب سے پہلے ہوش میں آنے والی شخصیت وہی ہوں گی جب سب پر بے ہوشی طاری ہوگی. قیامت کے دن سب الف ننگے ہوں گے. جس کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. وہ خالی پیٹ والا کامیاب ہے، جو بھرے ہوئے پیٹ والے تھے وہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، مال و دولت کچھ نہیں تھا. وہ ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ میں ایسا فقیر ہوں، تو جو بھی بھلائی دے میں اسی کا مستحق ہوں. کچھ بھی نہیں میرے کو، بالکل خالی ہوں. خود کہہ رہے ہیں جو بھی بھلائی دے، کپڑا دے میں اسی کا محتاج، روٹی دے میں اسی کا محتاج، ٹھکانہ دے میں اسی کا محتاج. جو تیرے دل میں بھلائی آ رہی ہے اللہ میں اسی کا محتاج ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں فرعون، وہ کہا کرتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب. مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو ساری کائنات میرے حکم سے چلتی ہے. اس کے بڑے دعوے تھے. موسیٰ آج بھی اس کا نام زندہ ہے، قیامت کے بعد تک بھی زندہ رہنا ہے. فرعون مٹ گیا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا. جن کا مقصد پیٹ بھرنا تھا اللہ نے ان کو ذلیل کیا. جو اللہ کی غذائیں کھاتے تھے اللہ نے ان کو چمکا دیا. اس وجہ سے اللہ نے کہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم نہیں سمجھو گے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، یاد آ گیا. انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا نشانی ہے کہ جس سے میں یہ پہچان لوں کہ میں کامل ایمان والا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ تیری زبان مرتے دم تک اللہ کے ذکر سے تر رہے تو سمجھ لینا کامل ایمان والا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ اللہ اتنا کر کہ دیکھنے والے تجھے کہیں یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے. اتنا اللہ اللہ کر کہ دیکھنے والے تجھے پاگل کہنے لگ جائیں. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، ان کی کیفیت یہی تھی. نوجوان تھے، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت یہ ایمان لائے. بچپن سے ہی یتیم تھے، چچا نے پرورش کی تھی، چچا نے پالا تھا، مدینہ کے باہر رہتے تھے. ان کا چچا بہت بڑا مالدار تھا،
اس نے اس بچے کی ایسی اعلیٰ تربیت کی، پرورش کی کہ جس کی مثال کوئی نہیں. سگی اولاد کی طرح اس کی پرورش کی، اس سے بھی زیادہ. ہر ناز و نخرہ اس کو عطا کیا جو چچا کے پاس میسر تھا. یہاں تک کہ مدینہ میں مشہور تھا کہ ذوالبجادین جیسا امیر لڑکا کوئی نہیں ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب لڑکیاں بھی اس پر مرتی تھی، ہر کوئی رشتے کا پیغام بھیجتی تھی، ہم سے شادی کر، ہم سے شادی کر. جب حضور نے مکہ فتح کیا اس کے بعد یہ ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹا تو گھر والوں نے دیکھا یہ الگ الگ سا رہنے لگا ہے، عجیب سے خیالات ہو گئے. تو ایک مرتبہ چچا نے پوچھا، بیٹا سچ بتا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، چچا جان 15 سال سے میں انتظار کر رہا تھا کب آپ بھی مسلمان ہوں گے، آپ ہو ہی نہیں رہے. میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں محمد پر ایمان لیا. تو چچا نے یہ سننا تھا، اس کو طیش آ گئی، غصہ ہو گیا، مار لگائی پکڑ کے. نہ صرف مار لگائی بلکہ مجبور کیا اس کلمے کو چھوڑ. اس نے کہا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. قید خانے میں ڈال دیا. قید خانے میں اس کو روٹی دیتے تھے، روٹی نہیں کھاتا تھا. کہتا میں مر جاؤں گا، کلمہ نہیں چھوڑوں گا. بھوک ہڑتال کی وجہ سے جب چچا نے دیکھا یہ تو بالکل مرنے کے قریب ہوا ہے تو اس نے پھر اس کو قید خانے میں سے بلایا. کہا آج تو جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے جو تیرا نام ہے میری وجہ سے. کہنے لگا ہاں پتہ ہے. چچا کہنے لگا یہ جو سب کچھ تجھے دیا ہوا ہے یہ میرا ہے. کہا ہاں پتہ ہے. کہا میں یہ سب کچھ واپس چھین لوں گا اگر کلمہ نہیں چھوڑا. عبداللہ کہنے لگے منظور ہے، میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا، سب کچھ واپس لے لو. کہا نہ صرف یہ کہ جو دیا ہوا وہ واپس لوں گا، یہ جو تیرے تن پر لباس ہے یہ بھی میرا ہے، میں یہ بھی اتروا لوں گا. عبداللہ نے کہا منظور ہے، یہ بھی لے لے. تو اس بدبخت چاچا نے تن کا جو لباس تھا وہ بھی اتروا لیا، بالکل الف ننگا کر کے ان کو گھر سے نکال دیا. بولا جا چلا جا. جب یہ نکلنے لگا تو اس وقت اس کی ماں کو ترس آ گیا. اس نے گھر میں چادر لپیٹ کر، گرم چادر، بڑی چادر لپیٹ کر ایسے دیوار کے اوپر سے باہر پھینکی. آواز دی یہ اپنے تن بدن اس سے چھپا لے. تو اس صحابی نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے نیچے کی دھوتی کی طرف باندھ لیا اور ایک اوپر اوڑھ کر چل پڑا. تہجد کا وقت تھا، مسجد نبوی میں پہنچا، کوئی نہیں تھا، جا کر چپ کر کے کونے میں بیٹھ گیا. فجر کے وقت جب صحابہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور کی نظر پڑی. حضور نے دیکھا یہ تو عبداللہ ہے، نام نہیں آتا، یہ تو فلانا نوجوان ہے جو کچھ دن پہلے مجھ پر ایمان لایا تھا. آواز دی، بلایا، کیا نام ہے؟ کہا عبد العزیٰ. کہا نہیں، آج سے تو عبداللہ ہے. کیسے آیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ پر ایمان لایا تھا، اس کے بدلے میں فقر اور افلاس لے کر آیا ہوں. پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتلایا، جو تن کے کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے گئے. حضور نے یہ سنا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہاں ناز و نعمت میں پلنے والا مدینہ کا امیر ترین لڑکا آج میری وجہ سے اتنا صفر ہو گیا. پھر حضور نے کہا یہ میرے گھر کے برابر میں اصحاب صفہ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہا کر، بس تو میرے پاس رہ. وہیں رہنے لگا. حضور کے ساتھ بڑی محبت تھی. ہر نماز کے بعد حضور کے گھر حاضری دیتا، یا رسول اللہ کوئی کام ہو میں حاضر ہوں. حضور کوئی کام ہوتا بتلا دیتے تھے، کام کر کے آتا، پھر آ کر مسجد میں ڈیرا ڈال لیتا. مسجد میں بیٹھا رہتا، تلاوت کرتا تھا، بلند آواز سے تلاوت کرتا رہتا. اور اللہ اللہ اتنا سوار ہو گیا تھا اس پر. مجھے اصل میں یہ واقعہ یوں ہی اسی بات پر یاد آیا کہ
کہ حضور نے فرمایا اتنا اللہ اللہ کر کے لوگ تجھے دیوانہ کہنے لگ جائیں. ان کی کیفیت یہی تھی. یہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا تو مسجد کو دیکھتے ہی ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ ایسے دیوار کو لگا کر زور سے کہا کرتے اللہ اللہ اللہ. لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے. لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, اس نے آ کر اللہ اللہ کی صدائیں لگائی. حضرت عمر تو جوشیلے تھے نا, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کیا لگا چپ ہو, دکھاوا کرنے کے لیے ہمیں کرتا ہے اللہ اللہ, انسانوں کی طرح آیا کر, ریاکار. یہ حضرت عمر کے الفاظ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, حضرت عمر کو طلب کیا, کہا عمر آج کے بعد اس کو ایک لفظ نہ کہنا, یہ ریاکار نہیں ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے, اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. انہو من الاواہین, یہ گریہ اور زاری کرنے والا ہے, یہ ریاکار نہیں ہے. پھر اسی سال غزوہ تبوک لگا ہے. یہ وہ جنگ تھی جس میں عیسائی لاکھوں کی تعداد میں تھے, عرب کے بھی عیسائی, انگریز بھی عیسائی, سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کی ٹھانی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری مارکہ ہے غزوہ تبوک. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس کا حکم تفصیل سے موجود ہے. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تمام مسلمان خرچ کریں, امیر و غریب و سب نے خرچ کیا تھا. حضرت عثمان نے تو بہت دیا تھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت دیا تھا, حضرت ابو بکر صدیق سارا گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے تھے, حضرت عمر آدھا لے آئے تھے. ایک سب سے غریب صحابی تھا ابو عقیل, وہ ساری رات اس نے باغ میں مزدوری کی ہے, صبح کو 4 سیر کھجوریں کمائی ہیں, ان کھجوروں میں سے بھی 2 سیر اپنے گھر کے لیے چھوڑی, 1 مہینے کا راشن, کیونکہ غزوے میں جانا تھا, 1 مہینے کے لیے 2 سیر 2 کلو, اور 2 کلو لے کر حضور کی خدمت میں آیا, جس پر منافقین نے مذاق اڑایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی تھی, والذین یلمزون فی الصدقات. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی تھی کہ ان منافقوں کو کہہ دو آج مذاق اڑا رہے ہو, کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا. پھر اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی توبہ نہ قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا. آج کے بعد منافقین 70 مرتبہ بھی اگر تم ان کا جنازہ پڑھو اے نبی, میں ان کو بخشوں گا نہیں. یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے اس صحابی کا مذاق اڑایا تھا. اب اندازہ لگاؤ, حضرت عبداللہ اس سے بھی زیادہ غریب تھے جو کچھ نہ دے سکے. جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا عبداللہ تو کیا دے گا؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس میری جان کے علاوہ کچھ نہیں ہے, میرے لیے دعا کریں میں شہید ہو جاؤں, یہ جان ہے یہ دے دوں. حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میں عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں. حضرت عبداللہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا مانگ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں میں شہید ہو جاؤں, مجھے کافر مار ڈالیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی شہید نہ کر سکے. حضور نے فرمایا عبداللہ میں نہیں چاہتا تجھے کوئی کافر قتل کرے, تو نے شہید ہی ہونا ہے نا, اور راستے بہت ہیں, جب تو اس راستے میں نکلے گا ہو سکتا ہے بخار سے تو مارا جائے تو شہید ہو جائے گا, ہو سکتا ہے تو اپنی سواری سے گر جائے پھر بھی تو شہید ہو جائے گا, لیکن میں نہیں چاہتا کوئی کافر تجھے قتل کرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ببول کے درخت کی چھال لے کر آ, یہ دیسی کیکر جس کو بولتے ہیں لمبے کانٹوں والی, اس کا چھلکا لے کر آ. یہ چھلکا لے کر آیا, حضور نے اس کے یہاں بازو پر باندھ دیا. اب کیا پڑا اس پر کیا نہیں پڑا اللہ جانتا ہے, اتنا آتا ہے حدیث شریف میں, بازو پر وہ چھال باندھی, کہا تجھے کوئی کافر نہیں قتل کر سکے گا جا. اس جنگ میں یہ صحابی بھی گئے. جب تبوک پہنچے 20 دن وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. وہاں کا موسم راس نہیں آیا اس صحابی کو. مدینہ منورہ گرم تھا, گرم ترین علاقہ. جب یہ تبوک میں پہنچے, یہ ملک شام کے قریب, یہ ٹھنڈا علاقہ,
وہاں کی آب و ہوا اس کو موافق نہیں آئی، اس کو بخار چڑھا، بخار بہت شدید تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ بخار میں مبتلا ہے تو حضور اس کے خیمے میں تشریف لے کر گئے۔ جب دیکھا سر کے نیچے مٹی کا ایک ٹیلا سا بنا کر رکھا ہوا تھا، وہ تکیہ تھا، مٹی پر لیٹے ہوئے تھے اور بخار میں کراہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کہا عبداللہ کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک ہی خواہش تھی، جب میری روح نکلے میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس کے منہ پر ہاتھ پھیر رہے تھے، پیشانی پر بوسہ لیا، حضور ایسے دیکھ ہی رہے تھے، اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر، آخری خواہش بھی پوری ہوئی۔ پھر حضور نے صحابہ کو کہا جلدی کرو، اس کی تجہیز و تکفین کرو، قبر کھودو، اتاروں گا میں خود اس کو اس کی قبر میں۔ رات کے وقت قبر کھودی گئی، حضرت بلال حبشی چراغ لے کر آگے آگے جا رہے تھے، حضرت عمر نے میت ہاتھوں پر اٹھائی ہوئی تھی۔ قبر جب تیار ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر کو کہا میت مجھے دو، اکرموا اخیکم، اپنے بھائی کی تعظیم کرنا۔ تو انہوں نے آرام سے میت حضور کے ہاتھوں پر ڈالی، حضور نے قبر میں لٹایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر بند ہونے سے پہلے ہی حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں مرتے دم تک یہ مجھ سے راضی تھا، میں بھی اس سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکلے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود تینوں وہاں پر موجود تھے۔ تینوں کی یہ روایت موجود ہے کتابوں میں، تینوں کی آخری خواہش بھی یہی لکھی ہوئی تھی، کاش اس وقت عبداللہ کی جگہ ہم ہوتے، ہمیں حضور اس طرح قبر میں لٹاتے اور ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا اللہ اللہ کرنا ایسا تھا، دیوانہ پن لگتا تھا، مجنون بنا دیا ہے کسی نے۔ ہمارے ہاں تو اللہ اللہ اب ہماری نمازوں میں بھی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جمعے کی نماز پڑھ چکو پھر مجھے کثرت سے یاد کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب خطبہ ہونے لگ جائے، اچھا خطبہ، یار ہمارے یہاں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اس خطبے میں، یہ ہر دفعہ سوچتا ہوں ذہن سے نکل جاتا ہے، پہلے میں تھوڑی سی یہ غلطیوں کی طرف آگاہ کر دوں۔ خطبہ جب ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگ پہلے خطبے میں یوں ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے میں یوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے نہ مستحب ہے، یہ پاکستان کی سنت ہے، شریعت محمدی کی سنت نہیں ہے۔ جیسے بھی بیٹھو خطبے میں بس توجہ امام کی طرف ہونی چاہیے۔ دوسری بات، خطبے کے دوران ہر قسم کی گفتگو کرنا منع ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن خطبے کے دوران سلام کرنا حرام ہے، جواب دینا بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی شخص خطبہ سن رہا ہو، اسی دوران کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو، وہ خطبہ سننے والا بچے کو یوں کہہ دے خاموش، حدیث شریف میں آتا ہے اس کا سارے جمعے کا ثواب اس کا باطل ہو جائے گا۔ یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، کوئی شخص آیا کہ نیت نماز کی باندھ کے کھڑا ہو جائے، حرام ہے۔ اگر نماز پہلے سے پڑھ رہا ہے، ادھر خطبہ شروع ہو گیا، پھر کیا حکم ہے؟ اگر اس نے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، خطبہ شروع ہو گیا، ابھی 2 ہوئی تھی، 2 پہ سلام پھیر دے، یہ اپنی نماز جمعے کے بعد پوری کرے۔ اگر اس نے 3 رکعتیں پڑھ لی تھی، تیسری میں تھا، پھر بھی حکم یہ ہے اگر تیسری کا رکوع سجدہ نہیں کیا تھا، بیٹھ جائے، خطبہ شروع ہوا ہے بیٹھ جائے، سلام پھیر دے، نماز جمعے کے بعد پڑھے، تیسری اور چوتھی نہ پڑھے۔
ہاں اگر تیسری رکعت مکمل کر لی تھی، صرف چوتھی رہ گئی تھی، اس کو جلدی جلدی ادا کرے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ، ادھر خطبہ شروع ہوتا ہے، صوفی صاحب آگے لمبی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چل بھائی، بہت غلط ہے۔ ایک بات اور، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے خطبے کے وقت پیچھے سے آتے ہیں، گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ جو آدمی اس طرح گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے، کمثل الحمار، وہ گدھے کی طرح ہے۔ اب اپنا فیصلہ خود کرو گردنیں پھلانگنے والے، ہم حضرت انسان ہیں، حضرت کھوتا؟ میں تو نہیں کہتا، یہ تو حدیث شریف میں فیصلہ ہو چکا ہے، بس سوچ لینا اپنے بارے میں۔ گردنیں پھلانگ کر آنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو زیادہ جلدی آنے کا، آگے جگہ پانے کا شوق ہو، وہ جمعے کے وقت پہلے آیا کرے، دوسروں کو تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یہ سارے احکامات یہ قرآن مجید کی اس آخری آیت میں موجود ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، بہرحال وقت ہی نہیں ہے، پھر کبھی عرض کروں گا۔ وما علینا